یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 11 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ مذکور آیت کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں کاروبار اور دنیاوی مصروفیات کے مقابلے میں نماز جمعہ کی اہمیت کیا ہے اور مسلمانوں کو اس پر کیسے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، کیا مسلمانوں کو جمعہ کی نماز کے بعد فوراً کاروبار میں مشغول ہو جانا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے ساتھ دنیاوی فائدے کا کیا تعلق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو اللہ کا فضل اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور جب دیکھیں سودا بکتا یا کچھ تماشا، متفرق ہو جائیں اس کی طرف اور آپ کو چھوڑ جائیں کھڑا۔ جو اللہ کے پاس ہے، آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور تجارت سے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ مذکور آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ آج کے دور میں کاروبار اور دنیاوی مصروفیات کے مقابلے میں نماز جمعہ کی اہمیت کیا ہے اور مسلمانوں کو اس پر کیسے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ آسمان اور زمین اور کائنات کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں فرمائی ہے، ان 6 میں سے آخری دن جمعہ ہے جس میں تخلیق کی تکمیل ہوئی۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی روز میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا، پھر اسی دن ان کو زمین کی طرف منتقل کیا گیا اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں انسان جو بھی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے عرب میں کعب بن لؤی نے اس کا نام جمعہ رکھا۔ قریش اس دن جمع ہوتے تھے اور کعب بن لؤی خطبہ دیتے تھے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے کا ہے۔ کعب بن لؤی آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے بچایا اور توحید کی توفیق عطا فرمائی۔
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری بھی لوگوں کو سنائی تھی۔ جمعے کا اہتمام عرب میں قبل از اسلام بھی کعب بن لؤی کے زمانے میں ہو چکا تھا، اور اس دن کا نام جمعہ رکھنا بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب جمعے کے دن کی اذان ہو جائے اور تمہیں جمعے کے دن کے لیے پکارا جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو۔ یہ حکم مسلمانوں کو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ نماز جمعہ کی اہمیت ہے اور دنیاوی کاروبار اور مصروفیات کو ترک کر دینا چاہیے۔ آج کے دور میں جب کاروبار اور روزمرہ کے کام ہماری زندگیوں کا ایک بڑا حصہ بن چکے ہیں، یہ آیت ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت تمام دنیاوی مشاغل سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ دنیاوی معاملات کو، کاروبار کو اور لین دین کو اس وقت چھوڑ دیں جب اللہ کا حکم نماز کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے آ جائے۔ جمعے کی نماز ایک اجتماعی عبادت ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے، یکجہتی کا بھی مظہر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، جو شخص 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اور سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ دنیاوی کاروبار اور مصروفیات کو نماز جمعہ کے وقت ترک کر دینا لازم ہے، ورنہ انسان کے دل پر اللہ کی طرف سے غفلت کی مہر بھی لگ سکتی ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ کیا مسلمانوں کو جمعے کی نماز کے بعد فوراً کاروبار میں مشغول ہو جانا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے ساتھ دنیاوی فائدے کا کیا تعلق ہے؟ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب نماز جمعہ ختم ہو جائے، یعنی پوری اس کی ادائیگی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل یعنی روزی کمانے اور روزی کی تلاش میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ اور اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت میں ایک توازن کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک طرف نماز اور اللہ کا ذکر اور دوسری طرف دنیاوی کاروبار، تجارت اور روزی کی تلاش۔ آج کے دور میں ہمیں یہ آیت یہ سکھاتی ہے کہ دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جانا یہ برا نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کے ذکر کے ساتھ ہو۔ نماز جمعہ کے بعد کاروبار میں مشغول ہو جانا بالکل درست ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور اس کی رضا کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں بشرطے کہ نیت خالص ہو اور دنیاوی کاموں میں اللہ کی یاد کو بھلایا نہ جائے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، یعنی سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتی کرتی ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے افضل عمل ہے اور اس ذکر کے ساتھ دنیاوی فائدے اٹھانے کے لیے کام کرنا اللہ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔